ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، پاکستان اندرونی طور پر خلفشار کا شکار ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی کہ پاکستان سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ طاقت کا استعمال معاملات کو حل کرنے میں طاقت کا استعمال جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور درست سمت میں آگے بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، اور مجموعی طور پر ہم ترقی معکوس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر کمیٹی جو طاقت پکڑ چکی ہے اور اس کو طاقت کے استعمال کے ذریعے دبانے کی جو ریاستی کوشش کی گئی، اور پھر کشمیر کمیٹی کی آڑ میں پاکستان کے جو دشمن ہیں انہوں نے کشمیر کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے سرنگیں بنا لی ہیں، راستے بنا لیے ہیں۔ اس میں بھی اب کوئی شک نہیں کہ کشمیر کمیٹی کو بیرون ممالک سے امداد مل رہی ہے، اور کشمیر کمیٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ داخلی مسائل حل کرنے سے زیادہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ ریاست اس سے نمٹنے میں جو حکمت عملی اس نے جو اختیار کی ہے اس میں طاقت کا استعمال بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی نیگوسیشن بھی ضروری ہے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا، ایران امریکہ جنگ جو ہے وہ ایک بار پھر ایک نئے آہنگ کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان نے سفارتی کوششیں کر کے، قطر کے ساتھ مل کر ثالثی کر کے فریقین کو بات چیت پر آمادہ کیا، ان کو مذاکرات کی ٹیبل کے ساتھ ساتھ کھانے کی ٹیبل پر اکٹھا بٹھایا، اور اس کے نتیجے میں جو اسلام آباد ایکارڈ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر جو فریقین نے دستخط کیے، اس سے پوری دنیا نے سکھ کا سانس لیا۔ 14 نکات میں سے 13 نکات جو ہیں وہ ایران کے حق میں نظر آ رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی وہ مفاہمتی یادداشت کی جو تحریر ہے اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ اب یہ بات شاید بے معنی ہے کہ کس نے خلاف ورزی کی، کس نے جنگ کی ابتدا کرنے کی کوشش کی، کس نے بعد میں حملہ کیا، کس نے ری ایکشن شو کرتے ہوئے جنگ شروع کی، یہ اب بات بے معنی لگتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کسی کو معلوم نہیں۔ انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک سیاستدان، سیاسی رہنما شریک ہیں۔ میاں وحید صاحب سیاستدان ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کس پارٹی سے ہیں یہ تو بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ بڑی متوازن گفتگو کرتے ہیں، تو ہم ان سے جب گفتگو کرتے ہیں اور انہیں جب دعوت دیتے ہیں تو ایک متوازن تجزیہ نگار سیاستدان کے طور پر بلاتے ہیں۔ سیاسی پارٹی ان کی جو بھی ہے اس سے نہ ان کو بہت زیادہ سروکار ہوتا ہے، نہ ہمیں اس کی اہمیت۔ جناب میاں وحید صاحب، شکریہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ دوسرے ہمارے ساتھ ایک تجزیہ نگار ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، وکیل ہیں، لیکن انہیں اپنے وکیل ہونے سے زیادہ، ماہر قانون ہونے سے زیادہ تجزیہ نگار اور حقائق بیان کرنے والا ہونے پر زیادہ فخر ہے۔ میاں لیاقت صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ میاں صاحب،
یہ جو اس وقت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے اس میں بے یقینی کی صورتحال میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے. آپ کے ہم پیشہ زیرک سیاستدان جو بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اور ان کے مخالفین نے اور مقتدر حلقوں کے قریب رہنے کی کوشش کرنے والوں نے تو انہیں ملک دشمن، ریاست دشمن کے قریب پہنچا دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں نا دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگی اس آج کے حالات کی. آج پورا پاکستان کے اندر سیاسی جتنی بھی قوتیں ہیں اس ایک بیان کو لے کے اپنا رول جو ہے، ڈیوٹی جو ہے نا اپنی وہ کر رہے ہیں. میں نے ڈیوٹی کا لفظ بولا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے. حکومتی نمائندے اپنے انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں، مولانا صاحب کے لیے لوگ اپنے انداز میں اس کا مطلب نکال رہے ہیں. اور چونکہ یہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے رہا ہے کہ لیڈر کسی بھی جماعت کا ہے، وہ جو بھی بات کرتا ہے اس کے بعد اس کی پارٹی کے لوگ بتانے آ جاتے ہیں کہ نہیں، ان کا یہ مطلب نہیں تھا. لیکن مولانا کی پارٹی نے یہ نہیں کہا. میں اسی طرف جا رہا ہوں. انہوں نے اصرار کیا کہ میں نے جو کہا ٹھیک کہا. اصل میں کنٹینٹ جو ہے نا، اصل معاملہ وہ ہے کہ اس کے کنٹینٹ جو ہے نا، وہ اگر لوگ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے بات سمجھ آ جائے گی. اسی لیے وہ اتنی زیادہ جو ہے نا اس وقت اس پہ ڈٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کا آپ نے دیکھیں کہ جتنے بھی سیاستدانوں نے بات کی ہے، اگر کسی نے غداری کے مقدمے کی بات کی ہے، کسی نے پرچے کی بات کی ہے، کسی نے کسی طرح کی بات کی ہے، کسی نے معافی کی بات کی ہے، کسی نے الفاظ واپس لینے کی بات کی ہے، میں سب کو سن رہا ہوں. وہ ایک بات ضرور کہہ رہے ہیں کہ مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں. یہ لفظ زیرک کا لفظ جو ہے، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑی ناپ تول کے گفتگو کرتے ہیں اور انہیں ہر بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نتیجہ نکلے گا. یعنی سلپ آف ٹنگ نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر ایک سب سے اہم بات جو ہے وہ دیکھنی یہ ہوگی کہ مولانا کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست کے اندر ریلیونٹ رکھتے ہیں، اور رکھنے کے لیے انہیں جہاں تک جانا پڑتا ہے، کیونکہ آج کے حالات کے اندر جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، وہ کشمیر میں ہوں، وہ بلوچستان میں ہوں، وہ کے پی کے اندر ہوں، وہ فاٹا کے ہوں، یا آج باقی پورے ملک کے اندر جو ایک سیاسی جو ہے نا افراتفری والا معاملہ ہے، اس سارے کے اندر مولانا نے جو بات کی ہے، آپ دیکھیے کہ جہاں پہ مولانا کے خلاف کچھ آوازیں آ رہی ہیں وہاں ان کے حق میں بھی بات ہو رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. انہوں نے اس وقت دکھتی رگ پہ جو ہے نا وہ ہاتھ رکھا ہے، اور آج وہ جو ہے ایک خاص جگہ پہ. اور میں یہاں پہ ایک اور بات پاشا صاحب، آپ دیکھیے کہ ایک سیاستدان جس کے لیے ایک پارٹی نے اس کی نقلیں اتاری، اس کو اس کے لیے بڑا کچھ کہا، ٹھیک، نیگیٹو کہا، اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا. ٹھیک ہے. آج وہ پوری پارٹی کے اندر کسی بندے میں اتنی شاید یہ سکت ہی نہیں ہے بات کرنے کی، یا وہ اس لیول پہ جا کے کوئی مذاکرات کر سکے، یا وہ بات کر سکے، یا وہ کسی تحریک کو لیڈ کر سکے. آج یہ معاملہ جا کدھر رہا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں مولانا کو ادھر سے دعوت ہے. اوکے، یہ بڑی پتہ کی آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ مولانا بھی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں مولانا کے پاس اپنے پاس بھی ایک اسٹریٹ پاور ہے، دوسری قوت ایک اور جگہ پہ موجود ہے، اور خاص طور پہ اس صوبے کے اندر، حالانکہ وہاں پہ ایک دوسرے کے دشمن ہے. لیکن آج دیکھیے کہ پوری پی ٹی آئی، ایک سیکنڈ، میں آپ کی تجزیے سے یہ سمجھا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر ست نہیں تھا. انہوں نے ایک ایسے بندے کو اپوزیشن لیڈر بنایا جس کی وہ نقلیں اتارتے تھے، برا بلا کہتے تھے. آپ کا اشارہ اچکزئی صاحب کی طرف ہے. لیکن یہ تجربہ بہت کامیاب نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ اچکزئی صاحب تو بالکل ریاست پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا، مولانا بھی نہیں کریں گے.
نہیں لیکن مولانا کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے. مولانا میں اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں دیکھیں میں نے جو ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے کسی ایک بندے نے بھی ان کے بیان پہ کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں دیا. اوکے, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جی انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر مولانا نے یہ بات کی اور وضاحت کر دی ہے تو میرا خیال ہے اس بات کو یہاں ختم کر دینا چاہیے. اوکے, وہ اس وضاحت کو حالانکہ مولانا نے کہیں نہیں کہا. حمدلی صاحب آ رہے ہیں جو ان کے مولانا حمدلی کیا ہے ان کا نام ہے جو اس وقت حمداللہ کی بات حمداللہ صاحب مولانا حمداللہ صاحب آ رہے ہیں. اس کے بعد سینیٹر صاحب آ رہے ہیں جو ہے نا ان کے جو اچھی گفتگو کرتے ہیں اسپوکس پرسن ہیں وہ آ رہے ہیں. 2-3 لوگ جو اس وقت میڈیا میں اس کا جواب دے رہے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں سر اس کو بھی ضروری ہے دیکھنا. دیکھیں انہوں نے مولانا نے یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ بات آصف زرداری نے ایک زمانے میں کہی, یہ بات نواز شریف نے کہی, لیکن انہوں نے کسی خاص شخصیت کو ٹارگٹ کر کے ان کے نام لے کے بات کہی. جنرلی پورے ادارے پر نہیں, پورے سپاہی پہ نہیں کی. میں وہی کہہ رہا ہوں شہیدوں پہ نہیں کی. ٹھیک ہے جی, بات شہیدوں پہ نہیں کی. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سر کا تاج ہے, یہ ہماری آنکھوں کا نور ہے, شہید جو ہے یہ سپاہی جو ہے, لیکن ہم انہیں نہیں ٹارگٹ کر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو آپ بیچ رہے ہیں چورن, ہاں جی, جو یہ ان کی ان شہادتوں کو اس خون کو آپ کیش کروا رہے ہیں, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ انہی کی شہادتوں پہ انہی کے خون پہ آپ حکومتیں بدلیں, آپ جو ہے نا الیکشن میں مداخلت کریں, آپ سارے فیصلے کریں جو آپ کا رائٹ نہیں ہے. ہمارا وہ میں نے وہ کنٹینٹ کی جو پہلے بات کیا ہے, یہ اصل مسئلہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہاں آج ملک کے اندر جس طرح کے حالات ہیں, آج آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی عوام کیا کہہ رہی ہے. مولانا نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہ یہ بات ہمارے اداروں کو ہماری بہت سی جگہ پہ انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ مولانا نے بات ایسے ہی ہوا میں نہیں کی. اچھا میاں صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا جی. اس وقت جو سیاسی طاقتیں حکومت میں ہیں وہ چاہے نون لیگ ہو, چاہے کاف لیگ ہو, جی, چاہے پیپلز پارٹی ہو, اور اقتدار سے باہر مقتدر سیاستدان چاہے وہ فضل الرحمان صاحب ہوں یا دوسرے ہوں, یہ سب فوج کے اس کردار کے شاکی رہے ہیں, متاثرین میں شامل ہیں جس کا ذکر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے سیاستدان بھائیوں کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ایک بات, ایک وہ پہلو تھا, ایک اور پہلو ہے. جی, پی ڈی ایم کا مین کردار کون تھا؟ مولانا فضل الرحمان. ٹھیک ہے, حکومت گرانے میں اہم رول کس کا تھا؟ اس وقت کے دھرنے, اس وقت کی ساری باتیں, لیکن جب کچھ شرینی بٹنے لگی, باری آئی ہے تو وہاں پہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ چونکہ مولانا کو وہ اس کا جو ہے نا ان کے حصے کا ریوارڈ نہیں ملا, شاید وہ انہوں نے اس وقت اس کا غصہ نکالا. اور یہی بات اس وقت جو سب سے زیادہ پریشانی کی عوام کے لیے ہے نا. دیکھیں مولانا جو مرضی کہیں, ماضی جو ہے نا وہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. اس کے بعد میں دوسری بات جو لوگ ٹی وی پہ آ کے اس وقت آج ہر چینل پہ بیٹھ کے اس کو اور آیتیں, قرآنی آیتیں سنا کے اور بہت سی حدیثوں کا حوالہ دے کے بات کرتے ہیں, کاش وہ سمجھ لیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا امتی کمزور ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ آ کے آج قرآن کی آیتیں حدیثیں سنا رہے ہیں, کبھی وہ اپنا گریبان دیکھ لیں کہ کیا وہ جیت کے آئے ہیں. آگے چلیے میاں صاحب. جی میاں صاحب نے بڑی سیر حاصل آپ کے ساتھ گفتگو کر دی. یہ ٹاپک تو اب قابل بحث نہیں رہا. اچھا اس کی قانونی, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ چونکہ ورڈ یوز بہت زیادہ جس ٹی وی چینل پہ جائیں مولانا صاحب کے لیے زیرک کا الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں.
جو رہ گئی بات ان کے سٹیٹمنٹ والی جو انہوں نے بیان جاری کیا تو واقع ہی اس کو اگر سیاق و سباق سے کسی بھی دیکھیں، اکثر لوگ جب جذبات میں ہوتے ہیں، جب کوئی تقریر کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اٹیکشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی خاص طبقہ فکر کی، تو اس وقت کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کو اس لیے زیرک کہا جاتا ہے کہ آپ آج بھی ان کو بٹھائیں گے کہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، یا آپ کل کو ان کے خلاف کوئی ڈیفیمیشن کیس کریں گے نا، تو آپ کو مولانا صاحب بالکل ثابت کر دیں گے کہ جناب آپ سیاق و سباق کو نکالیں، میرا اس کے پیچھے کیا تھا، اس کے آگے کیا تھا، تو میں آپ کو یہ بالکل میں اس مقصد کے لیے نہیں کہی ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان کے خلاف بولا ہے، میں اس لحاظ سے یہ بات نہیں کی، لیکن اس بات کو کر کے وہ عوام کے اندر زندہ ہو گئے ہیں، کیونکہ عرصہ دراز سے مولانا صاحب کو سب بھولے ہوئے تھے، irrelevant تھے، سب بھولے ہوئے تھے۔ اب پچھلے ایک ویک سے سب مولانا صاحب کی گردان کر رہے ہیں، لہذا وہ زندہ ہو گئے ہیں، پولیٹیکلی اتنے ہی ایکٹیو ہو گئے ہیں جتنا کوئی اور سٹنگ گورنمنٹ کا منسٹر یا مطلب سیاستدان ہے۔ اچھا، ویسے میاں صاحب آئینی طور پر مسلح افواج کے خلاف بات کر رہا، یہ 6 آرٹیکل 6 میں ٹریزن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ چمکھی لڑائی لڑ رہی ہیں، اندرون ملک دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، بیرون ملک ہندوستان را خاد واد ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس وقت پاشا صاحب آپ کے الفاظ کو میں پکڑ رہا ہوں، اس وقت ہماری فوج جو ہے نا وہ 100% کے آپ کے سیاستدانوں کا رول بھی پلے کر رہی ہے۔ یہ جو صلح صفائی آپ ایران کی طرف ہم یہ ان کا کام تھا اور فوج وہ کر رہی تھی، یہ کام بھی وہ کر رہی ہے۔ اور دیکھیں ہمارا اس وقت سب سے بڑا، انڈیا سے بھی بڑا دشمن اسرائیل ہے، اور تھرو موساد جو اس کی سارا سیٹ اپ اس نے اپنا لا کے بٹھا دیا انڈیا میں، وہاں پہ بیٹھ کے ورکنگ ہو رہی، کبھی ڈرون ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ ٹیسٹ کیا جاتے ہیں، تو یہ ہماری افواج کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کبھی اتنا کڑا وقت نہیں آیا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا وار ایک چل رہی ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بڑا سب سے بڑا جو صوبہ ہے ہمارا بلوچستان، اس میں گھر گھر میں آپ کس کس کو اتنا کھلا ایریا ہے، کیسے پکڑیں گے، لمیٹڈ مطلب ہمارے نمبر آف سولجر ہیں، پھر بھی ہم ہر محاذ پہ ان کے ساتھ پورا اترے ہیں، اور یہ افواج پاکستانی ہے، لہٰذا ہمیں کسی ایک بندے کو کسی ایک ادارے پہ اتنا رول نہیں دے دینا چاہیے، یا اتنی ذمہ داری نہیں ڈال دینی چاہیے کہ وہ پوری نہ کر سکے، لہذا سیاستدانوں کو اپنا رول پلے کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی کئی دفعہ میاں صاحب ایسا ہوتا ہے کہ سچی بات، مطلب ممکن ہے مولانا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو، لیکن یہ موقع محل نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں اپنی مسلح افواج کے ساتھ شیشہ بند ہو کے کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم مطلب ان کو تانے مارنے شروع کر دیں۔ اس طرح کا مطلب ہم نا ماحول جو جس طرح کا بنا ہوا ہے نا، اس میں تو ہمیں چاہیے اگر ان کی غلطی کوتاہی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ سرے دست اس کو دبا دیں۔ یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت۔ میاں صاحب اگر ہم یہاں سے آتے ہیں آپ کو پورا موقع دیں گے۔ ناظرین، یہ بڑی ہوشربا علمی گفتگو جاری رہے گی، ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کی، تو ہمارے ماہرین نے ہمیں بتایا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اور پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ بہت ساری حقیقتیں ایک خاص وقت میں بیان نہیں کی جاتی۔ اس وقت پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے، اس کے اندر ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ فور فرنٹ پر دشمن کی فکری، نظری اور عملی توپوں کی زد میں ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں فوج کو تانے مارنا، ان کو یاد دلانا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ ان کا سیاسی رول، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو وہ رول نہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور ویسے اب ہمارے فیلڈ مارشل اور ہماری فوج جو ہے وہ
سیاست سے بالکل الگ ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دے رہی ہے، تو ہم کھینچ تان کے دوبارہ ان کو کیوں سیاست کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سچی بات کہی ہوگی، لیکن یہ موقع محل اور یہ وقت نہیں تھا کہ ان کو ایسا کہنا چاہیے تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ خلیج ایک بار پھر آتش فشاں وہاں پر پھٹ چکا ہے۔ امریکہ نے وسیع پیمانے پر ایران پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ایران کے ہاتھ میں اس جنگ کے دوران جو کچھ آیا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ فوجیں ایک طرف، توپیں ایک طرف، جہاز ایک طرف، بم ایک طرف۔ خلیج کا جو شاہراہ ہے آبنائے ہرمز، اس کا ایران نے بڑا بہادرانہ اور ذمہ دارانہ استعمال کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے۔ ویسے دنیا کا کوئی ملک ایران کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول دکھا کر اس پوری جنگ کے اندر اپنی برتری دکھائی ہے، اور اب امریکہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز پر ایرانی جو کنٹرول ہے، قبضہ ہے، اس کو چھڑانے کے لیے فل سکیل وار کی طرف جا رہا ہے۔ اب ایران کے ساحلی علاقوں پر حملے شروع ہو چکے ہیں، اور ایران کا انفراسٹرکچر، سول انفراسٹرکچر بھی تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ ایران نے کہا ہے، بلکہ یہ پیغام دے دیا ہے اپنے حمایتی حوثیوں کو کہ باب المندب جو ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے، اور اگر حوثیوں نے باب المندب جو ہے اس کو بھی بند کر دیا تو یہ جو دنیا ہے، یہ جو تیل کی تجارت ہے، یہ بالکل ایک مطلب خطرناک حد تک چلی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا آئیے ہم اپنے ماہرین سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی میاں صاحب، اس پہ جی بڑی بات کرنے سے پہلے ایک جملہ صرف پچھلی جی ضرور۔ وہ جو ہے نا، دیکھیں جو پیچھے بات ساری ہوئی ہے ہماری، اس کے اندر شاید مولانا نے جو بات کرنا چاہی ہے وہ جن کو کرنا تھی ان سے نہیں کی۔ اصل میں جن کی وجہ سے اتنا شور ہوا ہے وہ ہے سپاہی، کسی سپاہی پہ وہ تو حکومتیں نہ گراتے ہیں نہ وہ تو اپنی جان کا قربانہ دیتے ہیں، اور قومیں جو ہیں تمام قومیں ان پر فخر کرتی ہیں، وہ کسی تنہا کے لیے نہیں کرتے، کوئی شک۔ کیونکہ ہم لوگ خود جب ایک زمانہ تھا جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو پہلی خواہش یہی تھی کہ ہم فوج میں جائیں، اور کوشش فوج کی وردی ایک عزت احترام کا کوشش نشان بھی کی، لیکن اس کے پیچھے جذبہ ایک ہی تھا، وہ تھا شہادت، کوئی شک۔ اور ہمارے ہر سپاہی کی جو پہلی خواہش ہے وہ شہادت ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو ہے نا، میاں صاحب قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، یہ سپاہی وہ ہیں۔ اصل میں نا وہ جو پوری قوم کا دل دکھا ہے وہ اس بات پہ ہے، حالانکہ اس وقت بہت سے لوگ جو ہے نا وہ آج ان کے ساتھ وہ غلطی کسی کی ہے لیکن بھگتنی کسی کو پڑ رہی ہے۔ بہرحال اس سے آگے بات، ابھی آپ نے جو امریکہ ایران کی بات کی ہے، دیکھیے ابھی ایران نے جس طریقے سے آبنائے ہرمز کو اپنا کنٹرول کر کے، حالانکہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایران نے 2 جہازوں پہ جو اٹیک کیا تھا، 3 پہ، اس کی وجہ بھی بڑی واضح تھی کہ جو روٹ انہوں نے بتایا تھا اس سے ہٹ کے دوسرے روٹ پہ وہ جہاز امریکہ کے کہنے پہ، لیکن وہ ایک شرارت اچھا میاں صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا کہ تو میرے رستے تو لنگ، میں نہیں لنگتا، بھی میں دوسرے پاس سے جا رہے ہیں، نہیں میں وہی بات کر رہی، وہ شرارت جو ہے وہ شرارت تھی اصل میں انہی دنوں میں۔ دیکھیے کہ آپ نے عمان کا جو بالکل طے تھا ایران کے ساتھ اس کے جو ہے نا معاملات مل کے کریں گے، عمان کا ایک بیان بھی ان دنوں میں آ گیا، امریکہ نے ان کو پہ زور ڈالا، اور اس کے بعد جب وہ روٹ بدلا تو انہوں نے اپنی وہاں پہ اپنا وہ تسلط جو ہے، اپنی وہ جو وہاں پہ ان کا ہے اس کے اوپر کنٹرول ہے، اس کو بتانے کے لیے وہاں پہ ان پہ اٹیک کیا۔ اس کے جواب ان کو جواز مل گیا، کیونکہ دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری بات سے اس
جو ایم او یو تھا ان کے لیے تو وہ موت کا پروانہ تھا. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت یہ کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا. وہ انہیں جواز ملا, انہوں نے اٹیک امریکہ پہ وہ شروع, اب آپ کو کیا لگتا ہے ایران پہ انہوں نے شروع کر دی. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ میں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہاں پہ تھوڑا سا ایران کے لیے ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایران کی پوری دنیا جیت کا اعلان کر رہی ہے, جیت کا اعلان کر دیا گیا. 14 کے 14 نکات جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایران کے حق میں تھے, اور حالانکہ اس کی بھی خلاف ورزی امریکہ نے نہیں روکا لبنان پہ حملے کا, حالانکہ وہ بھی اس میں شرط شامل تھی, وہ بھی اس کی وائلیشن ہوئی. ان ساری باتوں کے درمیان میں پھر بھی کہوں گا کہ ایران کو یہاں تحمل کا مظاہرہ اس لیے کرنا چاہیے, کنسولیڈیٹ کرتا وہ اپنی فتح کو. ہاں جی, فتح کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے اس وقت جو آج وہاں خلیج کے حالات ہیں اس کے اندر ایک وقت آ گیا تھا کہ آج خلیجی ممالک ایران کے ساتھ وہ جو ایک صدیوں کی ایک دشمنی تھی اس سے نکل کے وہ قریب ہونا شروع ہو گئے تھے. آپ دیکھیں تدفین پہ وہ ملک بھی آئے ہیں جن کا شاید تصور بھی نہیں تھا کہ وہ آئیں گے. تو ان حالات کے اندر میرا خیال تھا کہ 2 قدم ایران کو پیچھے لینے چاہیے تھے, ایران کو جو ہے نا اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جیتا ہوا بندہ جو ہے نا اس میں حوصلہ اور زیادہ ہونا چاہیے. اور یہ اس وقت میرے خیال میں یہاں کہیں نہ کہیں مجھے جو لگتا ہے IRGC اور سیاسی جو ہے ہاکس ہیں ان کے آپس میں اس وقت جو ہے نا یہ وہاں طاقت کا توازن جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ بھی مختلف جگہ پہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے اس سے اگلی بات کہی ہے جو ایران نے ایک اور برتری کی طرف جو ہے نا اشارہ کر دیا وہ باب المندب ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں سے تقریباً $10 بلین کی سالانہ جو ہے نا وہ تجارت ہے. 30% جو آپ کی کنٹینرز کی جو آمد و رفت ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے دنیا کی. اور اگر وہ بند ہو گیا, اگر وہ بھی شامل ہوگی جنگ میں, تو پھر کیا صورتحال ہوگی. وہ اشارہ ایران نے دے دیا ہے کہ بھی وہ اگلا ہمارا جو قدم ہے, بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اپنے حامی گروپوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ امریکہ نے اگر ہمارے سول انفراسٹرکچر پہ حملہ کیا تو بند کر دینا. تو اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ جاتا ہے تو آپ کی آئل کی پرائس $200 تک جا سکتی ہے پر بیرل. اور اگر یہ جاتی ہے تو یہ جنگ جو ہے جس کو تیسری عالمی جنگ کہا جا رہا ہے تو وہ تو ہو گئی معاشی لحاظ پہ, تو وہ اس وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے اس میں آج سب سے زیادہ بڑھ کے ذمہ داری جو ہے وہ آج پھر پاکستان پہ, حالانکہ پاکستان اس کا براہ راست متاثر کس طرح سے ہے. سب سے پہلے تو جو ہمیں آئل کا ہمیں مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارا سارا آئل اسی راستے سے آتا ہے, اور پورا جو ہے نا ہماری معیشت اس وقت جو ہے نا وہ جس حالات میں ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. اس کے بعد آج بلوچستان کے اندر جو ہم بھگت رہے ہیں وہ اسی جنگ کا, اسی کا نتیجہ ہے جو ہم اس وقت سفارت کاری کر رہے ہیں, اس وقت جو ایک اپنا امیج بہتر کر رہے ہیں اور لوگوں کو جنگ سے بچانے کے لیے دنیا کے لیے ہم جو رول ادا کر رہے ہیں ہمارے دشمنوں کو وہ ہضم نہیں ہو رہا. وہ یہاں چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ مشکل پیدا کر دیں, ان کو اتنا زیادہ اندر سے کمزور کر دیں کہ ان کے اپنے جو حالات ہیں. اور دیکھیے کہ وہ بڑھتے ہوئے یہاں پہ کچھ یہ ساتھ سیاسی, جب میاں صاحب نے بات کی تھی نا کہ سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے, ہم سیاستدانوں نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی اور وہ بڑھتی ہوئی کشمیر تک جو ہے نا وہ بات سینسٹیو ترین ایریا جو ہے ہمارا وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر اس جنگ کو رکوانے کے لیے دونوں ملک جو ہیں قطر بھی اور پاکستان بھی, حالانکہ قطر اس وقت ہاتھ کھڑے کرنا چاہ رہا ہے, جو نہیں کر گیا وہ ثالثی سے اس نے کہا جی میں نو. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی اپنا پاشا صاحب ثالثی ہمیشہ طاقتور کرتے ہیں, ثالثی کمزور, ہم دونوں ملک اتنی طاقت میں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے کسی کی صلح کروا سکیں. وہ بات اس کو بنوانے کے لیے اس کے لیے طاقتور ہونا, اس کے اندر آج چائنا کو اپنی وہ ساری پالیسیاں جو بھی ان کی ہے, جس طرح کا بھی ان کا ماضی رہا ہے, لیکن آج ان کو آگے بڑھ کے رشیا کو ساتھ لے کے آج ان کو یہ رول ادا کرنا ہے.
حالانکہ وہ پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں اس سارے معاملے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا رول فرنٹ پہ آنا بنتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کی بھی معاشی جو یہ اصل میں اس جنگ کا ایک مقصد ان کو بھی معاشی لحاظ سے نقصان کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ سمجھ آ رہی کہ اگلی جو اس وقت رائزنگ ایک پاور ہے وہ چائنا ہے، اس کو بھی اس کا راستہ لڑا نہیں ان سے جا سکتا، تو کہیں نہ کہیں ان کا راستہ روکنے کی کوشش. جی میاں صاحب. جی پاشا صاحب بالکل درست ہے، اسی طرح ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا بھی ایک تو جو بات آپ نے کر دی اس حوالے سے وہ بالکل ساری زبان زد عام ہے کہ یہاں پہ جو زیادہ رول بنتا ہے جس کو مطلب مظاہرہ کرنا چاہیے تھا بڑے دل کا، وہ ایران ہی تھا، کیونکہ زیادہ چونکہ آپ کو پتا جس دن یہ ایم او یو سائن ہوا امپلیمنٹ ہوا تو وہ سارے ان کی جو کیبنٹ جہاں بریفنگ ہوئی وہ سارے ناخوش تھے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے نقصان بھی کر دیا، آپ نے جنگ بھی لڑ لی، اتنے فوجی بھی، اب اتنا اسلحہ بھی، اتنا آپ نے اتنے $بلین کا آپ نے اسلحہ بھی ضائع کر دیا، تو وہ جو کھلی ہوئی اسٹیٹ آف ہارمز اسے آپ نے بند کروا دیا اور اس کے عوض آپ یہ سب کچھ ریلیز کرنے کے لیے تیار ہے. تو لہٰذا یہاں بے شک مارکو روبیو آیا، عمان میں آیا ہے، میٹنگ انہوں نے کی یو اے نے اور تمام ملکوں نے، گلف کنٹریز نے، کہ یہاں پہ ایک پیرالل ہم جو بنا عمان والی سائڈ سے ایک روٹ بنا دیں گے. وہ عمان پہلے تو ایران کے ساتھ تھا، پھر بعد میں ان کے ساتھ چلا گیا، چونکہ وہ تگڑا ایک بڑا چودھری آ گیا تھا مارکو روبیو، تو اس نے ان کی بات مان لی اور یو اے نے بھی کچھ کہا کیا کرایا. تو لہٰذا اس روٹ سے انہوں نے ٹرائی کی. ان کو چاہیے تھا ان کے جو 3 جہاز تھے نا اس میں تھے بھی دوست ممالک سعودیہ، قطر اور ایک اور تیسرے ملک کا تھا، اور جھنڈے اس پہ قطر کے لگے ہوئے تھے. ایران نے وہ بھی نہیں دیکھا کہ یار مطلب ان کو چاہیے تھا کہ ان کو متنبع کرتے، ان کو فائرنگ نہ کرتے. تو لہٰذا یہ اسکلیشن اس حد تک، یہ جو لیڈر ہے اسکلیشن لیڈر، یہ اس حد تک اوپر نہیں جانی تھی. لیکن ان کو تو آلریڈی بہانا چاہیے تھا سینٹ کام کو، انہوں نے ود پرمیشن تھی ان کو پریزیڈنٹ کی طرف سے. لہٰذا یہ جنگ اب لمٹ لیس ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ نے کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے. آخر جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، آفٹر آل ٹیبل ٹاک ہی ہوتی. لیکن اصل بات یہ ہے جن کو نقصان ہو رہا ہے چائنا، یہ بھی تو دیکھیں یہ تیسری جنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں. آپ کو پتہ مندوب یہ 2 دن پہلے جو یو این او میں چائنی مندوب اور مطلب امریکن یہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے ہیں. مطلب انہوں نے کہا کہ آپ خطے میں ڈسپیٹی پیدا کر رہے ہیں، مطلب آپ کو رکنا چاہیے، آپ کو جنگ کو ہوا نہیں دینی چاہیے. امریکہ نے آگے پھر امریکہ نے پرانی چیزیں نکال کے جی آپ ہماری یہ نقشہ جات یہ آپ ان کو ہماری سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ایران کی. پھر وہ رشیا کے خلاف بھی لے آیا، چائنا کے خلاف بھی لے آیا، جی آپ نے اس الیکشن میں آپ نے کیا کیا. یہ پرانی باتیں نکل رہی ہیں. لیکن چائنا ہے کہ وہ بالکل وہ کہتا پاکستان آگے لگے. حالانکہ بیسیکلی یہاں وہی بات ہے کہ خود چائنا کو آگے سامنے آنا چاہیے. سب سے زیادہ متاثر ہم تو تیل لیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، چائنا تیل لیتا ہے پوری دنیا کو کنکر کرنے کے لیے. وہ پیسہ کماتا ہے پوری دنیا سے، کیونکہ اس کی ایکسپورٹ ہے چائنا کی پوری دنیا میں، سوئی سے لے کر کار تک، ہیوی تک، مطلب یہ جو طیارے ہیں وہاں تک وہ بیچتا ہے، تھنڈر تک. تو لہٰذا ہم تو اپنے زندہ رہنے کے لیے تیل لیتے ہیں. تو وہ تو لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے. جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے امریکہ کو ہاتھ نہیں دکھائیں گے. ادروائز ایران کو ماری جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایرانی جو کچھ مرضی کہتے رہیں وہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نے آگے بھی کی تھی. نیچے پڑا پلوان گالیاں نکالی جا رہا ہے اور گلا نہیں چھوڑ رہا امریکہ کا، اور وہ اوپر سے اس کو لاتے ہیں غصے ماری جا رہا ہے. اینڈ تک خون و خون اس کو کیا ہوا. خون و خون والی حساب ہے نا. آپ کا نہ پول بچا ہے، نہ آپ کی سڑک بچی ہے، نہ آپ کا کوئی ایئرپورٹ بچا، نہ آپ کی بحریہ بچی ہے، نہ کوئی اور چیز. سب کچھ اب رہ گیا آخری آپ کے بجلی کا تباہ کرنے اس نے. ٹھیک ہے، وہ نیکسٹ ویک کا اس نے ٹارگٹ دیا ہے. حالانکہ یہ بھی ایک ہتھ کنڈا ہے پریشرائز کے یہ آئے گا. اور وہ اب میں نے دیکھا کہ رویے میں تبدیلی آ رہی ہے. عراقچی وغیرہ یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے جو کل پرسوں ایک خاتون صحافی چھوڑی ہے جو 5 سال قید رہی ہے، وہ ایک گیسچر تھا کہ جناب ہم کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن وہ وہی بات ہے
کہ وہ جو انقلابی ہیں جو وہ سفید کپڑا باندھ کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاسداران انقلاب IRCC والے. بیسیکلی دیکھیں میں نے پہلے نہیں کپڑا نہیں باندھتے وہ کفن کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، وہ مریں، لیکن بلا وجہ جان دینا جیڑا نا وہ خودکشی کے مترادف ہے. آپ ایسے ایک ہاتھی کو چھیڑ رہے ہیں جس کی آپ دیکھیں نا ایک ہاتھی کا اور ایک مرغی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ نے فتح حاصل کر لی، وہ نہیں بات میں ان کی بات سنتا، میں ان کو موقع دیتا ہوں. انہوں نے پہلے ایک فتح حاصل کر لی، ان کو آ گئی، لیکن اگر آپ کہیں نا الٹیمیٹ جنگ میں ایران چھا جائے گا، ممکن نہیں ہے. وہ آخری طور پہ تو وہ ستیہ ناش کرنے اصل مسئلہ کچھ اور ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے مقاصد جو ہیں، جو ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اس وقت جو ایک سامنے صورت حال ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. ان کے جو مقاصد تھے اسلحہ بیچنا تھا، بیچی جا رہے ہیں، وہ بک رہا ہے، ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں. اس کو مسلمانوں کی پوری معیشت کو برباد کرنا تھا، ہو رہی ہے، وہ کر دی ہے. یہ مڈل ایسٹ اس وقت جس طریقے سے پوری دنیا کے جو ہیڈ آفیسز ہیں، مجھے بتائیں کہ پوری دنیا کا بزنس کہاں جا رہا تھا. یہاں دبئی میں، سعودیہ میں، قطر میں یہی کہتا ہے. ایران کو بھی کمزور کرنا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کبھی بھی وہ ایران کو ختم کرنے وہ امریکہ نہیں چاہے گا. یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا. اس کی ایک وجہ ہے، اس کا پھر یہاں جواز ختم ہو جاتا ہے. اوکے اچھا، ہم آخر ہمارے پاس پروگرام، اس کا جواز مجھے اس کی بتائیں، موجودگی اڈوں کا جواز ختم ہو جائے گا. پورے عرب کے اندر جو ان کے اڈے ہیں وہ اسرائیل کا ان کو ڈراوا نہیں ہے باقی لوگوں کو، وہ ایران کی طرف سے ڈرا کے آج تک وہ یہاں بیٹھے اور ان کی معیشت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. 30 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ جنگ اگر سعودی عرب پہ بھی حملہ کرتا ہے ایران تو پاکستان کیا کرے گا؟ مختصر. میرا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے نا وہ بہت سی باتیں بہت پہلے سے ہو رہی ہیں کہ دیکھیں کہ اسرائیل کا تو معاملہ سعودیہ سے کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہے. میں جو سمجھتا ہوں ان کا معاملہ جو ہے یہ دیکھیں یمن اور جو کچھ اس وقت وہاں کے نہیں سر، ایران اگر سعودی عرب پہ حملہ کرتا ہے جس کے امکانات موجود ہیں تو پاکستان دیکھیں جی اتحادی ہے. پاکستان کو اب سعودی عرب کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. یہ اسرائیل کی وہ پالیسی ہے جس پہ وہ چاہ رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں. اس پہ اب ایران کو میرا خیال ہے کہ عقل مندی جو ہے نا وہ میاں صاحب بالکل درست ہے. ویسے کہتے ہیں کیونکہ ایران یہ جو معاہدہ ہے نا وہ عام نہیں ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اینٹی جو معاہدہ ہے نا اس میں نان مسلم اسٹیٹ کے خلاف ہے، کہ اب مطلب یہ نہیں ایران ایک مسلم اسٹیٹ کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اگر حملہ کرے گا، لیکن تبھی تو جان تو ان کی بنی ہوئی ہے نا. دیکھیں وہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوبت نہ آئے. جناب میاں وحید صاحب، جناب میاں لیاقت علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، ایران امریکہ جنگ دائرہ پھیل رہا ہے اور یہ جو بہت کہا جاتا ہے کہ جی فیصلہ مذاکرات کی بیس پر ہوتا ہے، میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ فیصلے ہمیشہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ تحریر مذاکرات کی میز پر ہوتے ہیں. یہ اب ایران امریکہ جنگ فیصلہ کن ہوگی، اس کے بعد مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر یہ فیصلہ لکھا جائے گا. ناظرین، اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.